أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو محترم ساتھیو، آپ نے مد فرعی کی 4 اقسام میں سے قسم نمبر 1 مد لازم کی 5 اقسام پڑھ لی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج ہم مد فرعی کی دوسری قسم مد متصل، جسے مد واجب بھی کہتے ہیں، الحمدللہ سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب اچھے طریقے سے مکمل تجوید سیکھ جائیں، آمین ثم آمین، تاکہ ہم قرآن کریم پڑھتے وقت غلطیوں سے بچ سکیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو واچ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا اور ثواب سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، جس کا آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن دوسروں کو جب وہ پڑھیں گے اور اللہ ان سے راضی ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اب نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا نیا سبق ہے مد فرعی کی دوسری قسم مد لازم کے بعد قسم نمبر 2 ہے مد متصل، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں۔ مد فرعی کی دوسری قسم ہے مد متصل، سے مد واجب بھی کہتے ہیں، جس کا مد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں اسباب مد میں سے حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے مثال ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ مثال دیکھیے، جیسے جاءکم شاء، آپ یہاں ان کلمات میں دیکھیے کہ الف سے پہلے زبر ہے جیم پر، تو یہاں الف مدہ ہے، اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں مد جو ہوتی ہے اسے مد متصل یعنی مد واجب کہا جاتا ہے۔ یہ مد واجب ہے، یہ آپ کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس مد کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ شاء، یہاں پر بھی ایک ہی کلمے میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی الف مدہ بھی اور حمزہ بھی۔ اس کے بعد مد فرعی کی تیسری قسم ہے مد منفصل۔ مد فرعی کی تیسری قسم ہے مد منفصل، سے مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ جو اس سے پہلی قسم ہے اسے مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کے معنی ہے ملا ہوا۔ اگر آپ کو ان الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں اور آپ کو کافی حد تک مد کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے، یعنی اچھی طرح سے یاد ہو سکتا ہے۔ مد متصل کے معنی ملا ہوا، لیکن اب جو تیسری قسم ہے مد منفصل، مد جائز بھی کہتے ہیں اس کو۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، اس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ جدا کلمے میں ہوتا ہے، یعنی اسی لفظ کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اگلے کلمے کے شروع میں ہوگا، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا، اس میں الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے۔ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، الف کی شکل میں ہے، تو یہاں جو مدہ ہے، مد ہے، وہ ہے مد منفصل، یعنی مد جائز بھی کہتے ہیں اسے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہاں الف مدہ الگ ہے، اس کلمے میں بھی الف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں انزلنا کے شروع میں حمزہ ہے، یعنی دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو یہ مد منفصل یا مد جائز کہلاتی ہے۔
بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لیجئے گا اور دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد مد فرعی کی چوتھی قسم ہے. مد فرعی کی چوتھی قسم ہے مد عارض وقفی. مد عارض وقفی کا مطلب ہوتا ہے عارضی طور پر، اور وقفی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے وقف کی صورت میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو. سن لیجئے، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے یعلمون. اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ یعلمون. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ جب وقف کرتے ہیں تو لمبا کر کے مد کے ساتھ وقف کرتے ہیں. کیسے؟ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ میں اکثر اس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پر ہم نے وقف میں لمبا کر کے پڑھا، جبکہ یہاں مد کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. اس کے باوجود اتنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی مد ہوتی ہے جسے مد عارض وقفی کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر جیسے لفظ لکھا ہوا ہے یعلمون، اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے جب آخری حرف کی حرکت ختم کر دی جاتی ہے وقف کی صورت میں، وقف تو ہمیں یہاں ضرور کرنا ہے یعلمون، تو یہاں پر پہلے تو اس کلمے میں واو مدہ ہے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جزم آ جاتا ہے. تو آپ نے شروع میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو سکون ہے، یہ جزم ہے، یہ اسباب مد میں سے ہے. جیسے ہی جزم آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی مد کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، پھر اس کو لمبا کرنا درست ہو جاتا ہے. یعلمون اس طرح کر کے یہاں پر آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مد کا سبب آخری حرف پر جزم آ گیا ہے حروف مدہ کے بعد. لیکن اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو ہرگز لمبا نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر مد کا سبب نہیں آیا. پھر تو یعلمون کے نون پر زبر ہے، اور زبر تو اسباب مد میں سے ہے نہیں. اسباب مد میں سے تو ہے سکون یعنی جزم، تو سکون کی صورت میں آتا ہے. جب حرف ساکن ہو جاتا ہے وقف کی صورت میں تب اس کے اوپر سکون آ جاتا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے یعلمون کو؟ یعلمون ایسے. لیکن اگر آپ سکون نہیں کریں گے تو آپ اس پر مد نہیں کر سکتے. اس کی مثال اس طرح سے ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. نہیں، ایسے نہیں، کیونکہ آپ نے بسم اللہ کے آخر میں میم کو ساکن نہیں کیا، میم کی حرکت کو پڑھا ہے، تو یہاں پر تو مد ہو ہی نہیں سکتی یہاں پر، کیونکہ مد کا کوئی سبب نہیں ہے. تو الحمدللہ جو مد فرعی ہے اس کی چوتھی قسم جو ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بہت کوشش تو کی ہے کہ آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھا سکوں. مد عارض وقفی جو ہے اس کی مقدار ہے 3 سے 5 سیکنڈ تک آپ اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. اس لیے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑا زبر والا حرف ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے اسی کلمے کے اندر یا اگلے کلمے کے شروع میں آ جائے، تو وہاں پر مد ہوگی، مد متصل یا مد منفصل وہاں پر بھی ہوگی. اور ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ محل مد میں
اس پورے سبق میں حروف مدہ کو قرار دیا ہے کہ حروف مدہ محل مد ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد تشدید، حمزہ اور سکون، اس کے علاوہ مد کی ایک اور قسم بھی ہے جہاں حروف لین جو ہیں وہ محل مد بن جاتے ہیں. حروف لین دو ہیں، واو اور یا. جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلاتا ہے. تو کبھی حروف لین بھی محل مد بن جاتے ہیں. اگر حروف لین کے بعد سکون آ جائے تو وہاں پر بھی مد ہوتی ہے جسے مد عارض لین کہا جاتا ہے. جیسے مثال لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. جیسے دوسرا کلمے کی مثال وَالصَّيْفِ. تو محترم ساتھیو، یہاں پر آپ غور سے دیکھیے گا کہ یہاں پر محل مد حروف مدہ نہیں ہیں بلکہ حروف لین ہیں. وَالصَّيْفِ پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہے، اور آخر میں جو فا ہے اس کا سکون عارضی ہے. یہ مد عارض لین ہوگا. مد عارض لین وقفی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر بہتر ہوتا ہے کہ قصر کیا جائے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو 3 سے 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں 3 سے 4 سیکنڈ تک. محترم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی مدات. تو مدات کے بارے میں انشاءاللہ پھر آپ کو اور بھی سمجھائیں گے. یہ کچھ الفاظ میں لاسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، تو آپ بتائیے گا کہ یہاں پر کون کون سی مد ہو رہی ہے. محترم ساتھیوں، میں نے ان پر نمبرز بھی ڈالے ہوئے ہیں اور کچھ حروف کے اوپر میں نے مدات نہیں ڈالی ہوئی تاکہ آپ کو پہچان ہو کہ کون سی مد ہو رہی ہے، اور آپ یہ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں گے. تو کلمہ نمبر 1 ہے یضار. کلمہ نمبر 2 ہے ما اصاب. ما اصاب. کلمہ نمبر 3 ہے نساء. نساء. آل. کلمہ نمبر 4 ہے آن. کلمہ نمبر 5 ہے دولن. دولا. محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ کون سی مد کو کتنا کھینچا گیا ہے اور کون سے کلمے میں کون سے لفظ کے بعد کون سی مد ہو رہی ہے، کون سے حروف میں کون سی مد ہو رہی ہے. تو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا. جو کچھ سمجھ میں نہ آئے کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.